السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے احکام۔ نمازی کے آگے سے اس کے دونوں پاؤں کی جگہ سے لے کر سجدے کی جگہ تک گزرنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی طرح نمازی کے سامنے سے اس کے پاؤں سے لے کر سجدے کی جگہ تک سے گزرنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہو، اور نمازی کے قدم سے لے کر قبلے کی دیوار تک کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ کسی چھوٹی مسجد یا کسی چھوٹے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی طرح نمازی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ جہاں سے لوگ زیادہ گزرتے ہوں اور وہ بغیر سطر کے نماز پڑھے۔ نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے سے آگے گزرنے والے کو اپنی تلاوت کی آواز بلند کر کے یا اشارہ یا تسبیح کے ذریعے سے روک دے، اور نمازی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گزرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹائے، اور عورت اپنے آگے سے گزرنے والے کو اشارہ سے روکے گی یا تالیاں بجا کر، اور عورت اپنی قرأت کی آواز بلند کر کے گزرنے والے کو نہیں روکے گی۔ نماز کا کب توڑ دینا واجب ہے اور کب جائز ہے؟ نمازی کے لیے اپنی نماز شروع کر دینے کے بعد بغیر عذر شرعی کے نماز کا توڑ دینا جائز نہیں۔ نمازی کا اپنی نماز کو توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ والدین میں سے کسی کے بلانے پر نمازی کا اپنی نماز کو توڑ دینا واجب ہے جبکہ وہ کسی اندھے کو کنویں یا گڈھے میں گرتے ہوئے دیکھے کہ اگر اس کی رہنمائی نہیں کرے گا، یعنی اس کو نہیں پکڑے گا یا راستہ نہیں بتائے گا، تو وہ کنویں میں گر جائے گا۔ نمازی کا اپنی نماز توڑ دینا جائز ہے جب اس کو کوئی مظلوم پکارے اور وہ نمازی اس سے ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو۔ نمازی کا اپنی نماز کو اس وقت توڑ دینا جائز ہے جبکہ وہ کسی چور کو دیکھے مال چوری کرتے ہوئے، اگرچہ وہ مال 1 درہم کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خواہ مال اس کا ہو یا کسی دوسرے کا۔ اور مسافر کے لیے اپنی نماز مؤخر کر دینا جائز ہے جبکہ وہ چور سے ڈرتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔